اس کے بعد باس بعد الموت کی ایک مشاہداتی دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، النوم دلالۃ واضحۃ علی البعث، نیند یہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے، مرنے کے بعد کی زندگی پر واضح دلیل ہے۔ نوم، نیند، کیوں؟ اس لیے کہ نیند کے اندر وہی حالت ہوتی ہے جو موت کی حالت ہوتی ہے، یعنی النوم موتۃ صغریٰ، نیند یہ چھوٹی موت ہے۔ تو چھوٹی موت کے بعد اگر آدمی بیدار ہو جاتا ہے تو بڑی موت کے بعد بیدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ، تو گویا نیند ایک مختصر موت ہے اور بیداری ایک مختصر زندگی۔ تو اگر ایک مختصر موت کے بعد ایک مختصر زندگی آ سکتی ہے، ہو سکتی ہے، تو ایک لمبی موت کے بعد ایک لمبی بیداری، ایک لمبی موت کیوں نہیں آ سکتی؟ گویا النوم دلالۃ واضحۃ علی البعث، اس لیے نیند یہ باس بعد الموت کے اوپر ایک واضح اور بین دلیل ہے۔ جی، اللہ فرما رہا ہے کہ آدمی جب نیند میں ہوتا ہے تو ہم اس کی روح نکال لیتے ہیں، جی، لیکن پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو پورا کرے، اور جو مر جاتا ہے ہم اس کی روح کو روک لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ یہ فرق ہے موت میں اور نیند میں۔ نیند میں روح کو واپس کر دیا جاتا ہے، لیکن موت میں اس کو واپس نہیں کیا جاتا۔ هذا الفرق۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، جس کے لیے موت مقرر ہو گئی ہم روح کو جانے نہیں دیتے، جی، وہیں روک لیتے ہیں اس کو، اور جس کی موت نہیں آنی ہوتی ہے ہم اس کو واپس کرتے رہتے ہیں، نکالتے رہتے ہیں اور واپس کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں مشرکوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی علامت، ایک بہت بڑا قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ بیان کیا جائے کہ اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، میرا رب ایسا ہے، میرا رب ویسا ہے، تو ان کے چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں۔ ایک پیر صاحب تھے، ہوا میں اڑ رہے تھے، واہ واہ سبحان اللہ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کے اندر انقباض ہوتا ہے، اور دل کا انقباض، دل کے اندر جو سکڑن ہوتی ہے نا، وہ چہرے کو ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ the face is index of mind، اس لیے کہ چہرہ یہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو اللہ کی تعریفیں جب بیان کی جاتی ہیں تو چہرے بجھے بجھے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک پیر ہوا میں اڑ رہے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی جب اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ان کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ یہ مشرک کی سب سے بڑی پہچان ہے، جی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ عالم الغیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ عالم الغیب کون ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں فلاں نبی کو علم غیب ہے، فلاں صاحب کو علم غیب ہے۔ ایک قاعدہ بتایا گیا کہ علم غیب کس کو ہوتا ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ آسمانوں کو پیدا کرنے والے، زمینوں کو پیدا کرنے والے، غیب کے جاننے والے۔ نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے ساتھ علم غیب کا ذکر کیا ہے، یعنی جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہو وہی عالم الغیب ہو سکتا ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ ذرا بتائیے۔ ہمارے نبی نے پیدا کیا کیا آسمان اور زمین کو؟ تو عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں؟ گویا عالم الغیب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہو۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب، یعنی جہاں اللہ نے اپنی صفت ذکر فرمائی ہے فاطر السماوات والارض، مان بعد عالم الغیب کا ہے، یعنی جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہو وہی عالم الغیب ہے، اور جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ صاف ہے، بالکل واضح۔ اس کے بعد فرمایا گیا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے اس کی شرح کی ہے، اس کی
ان کے لیے وہ چیز ظاہر ہو جائے گی جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. اس آیت کریمہ کی تفسیر کی گئی ہے عملوا اعمالا توہموا انہا حسنات ولیست حسنات بل سیئات. لوگوں نے بہت سارے عمل کر رکھے ہیں اور انہیں یہ گمان ہے کہ یہ نیکیاں ہیں، لیکن قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا جن چیزوں کو انہوں نے نیکیاں سمجھ کر کے کیا، حسنات سمجھ کر کے، سب سیئات ہیں. جی لہذا اللہ اکبر وہ بدال من اللہ، اور یہ ان کے گمان میں بھی نہیں رہے گا کہ ارے ہم تو زندگی بھر اس کو حسنات سمجھ کر رہے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں حسنات نہیں ہیں، سب سیئات ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. لہذا کوئی بھی عمل کیا جائے کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے، کوئی بھی عمل کتاب و سنت کی روشنی میں کیا جائے تو وہ عمل حسنہ ہوگا. جی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے